جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ کچھ فرض علوم کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو ارادہ کیا تھا کہ کچھ معلومات فراہم کی جائیں، اور فرض علوم 3 طرح کے علوم پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ایک عقائد کا علم بما دلائل، دوسرا احکام شرعیہ عملیہ کا علم، اور تیسرا گناہوں کی معرفت۔ تو کوشش کریں گے کہ ان تینوں پر انشاءاللہ احکام شریعت میں کلام کیا جائے۔ عقیدے کے بارے میں ہم نے پچھلے پروگرام میں بیان سٹارٹ کیا تھا کہ عقیدہ اس پختہ نظریے کا نام ہے جو کسی شرعی دلیل سے حاصل ہوتا ہے، اس کا تعلق مذہب سے ہوتا ہے، اور وہ دل میں ایسا راسخ ہو جاتا ہے، ایسا جڑ پکڑ دیتا ہے کہ اس کی جانب مخالف بالکل 0% ہوتی ہے۔ جیسے میں نے مثال دی کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ قرآن بتایا، کیونکہ سرکار سے ہم نے خود نہیں سنا، قرآن نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ تو یہ ایک ایسا نظریہ ہے جو ہمیں ایک قرآن شرعی دلیل سے حاصل ہوا، ہمارے دل میں راسخ ہو گیا ہے، اور اس کی جانب مخالف یعنی اللہ تعالیٰ ایک نہیں ہے یا خدا ایک نہیں ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے، یا وہ اس کا کوئی بھی ایک شائبہ تک نہیں ہے۔ اسی کا نام عقیدہ ہوتا ہے۔ پھر یہ 2 طرح کے عقائد ہوتے ہیں۔ عقیدے کی جمع عقائد ہے، اگر اس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہو، یعنی ایسے نظریات کہ جن پر پختہ اعتقاد اسلام میں داخل کر دے، اور اگر وہ اعتقاد میں کوئی گڑبڑ پیدا ہو جائے تو اسلام سے انسان باہر ہو جائے تو انہیں عقائد اسلام کہا جاتا ہے۔ اور اگر مخصوص اسکول آف تھاٹ کے کچھ عقائد ہوتے ہیں، جیسے مختلف مکاتب فکر آپ اس معاشرے میں دیکھتے ہیں، وہ ان کے مخصوص عقائد ہوتے ہیں جو بعض اوقات براہ راست اسلامی عقائد یا اسلام والے عقائد نہیں ہوتے ہیں، لیکن کچھ نظریات ہر ایک مکتب فکر والا رکھتا ہے، تو اسے پھر اسی مکتب فکر کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے، فلاں کے عقائد، فلاں کے عقائد، فلاں کے عقائد۔ یہ یاد رکھیں کہ پہلے دور میں چاہے عقیدہ ہوتا تھا یا علم فقہ، جس کو آج ہم علم فقہ کہتے ہیں، یعنی احکام شرعیہ عملیہ کو ان کے تفصیلی دلائل کے ساتھ جاننا، دونوں پہ لفظ فقہ کا اطلاق ہوتا تھا۔ یعنی لفظ فقہ یعنی فقہ سمجھنے کا ایسا علم تھا جس میں عقائد بما دلائل سیکھے سکھائے جائیں، اور اسی طریقے سے احکام شرعیہ عملیہ کو ان کے تفصیلی دلائل کے ساتھ جانا جائے۔ اب ان دونوں میں فرق کیسے کریں، عقائد کے مسئلے میں اور فقہ کے مسئلے میں؟ تو یوں کر دیا کہ جو عقائد بما دلائل والا علم تھا اسے کہا فقہ اکبر، اور دوسرے کو کہا فقہ اصغر۔ پہلے دور میں یہ تقسیم تھی، لہٰذا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عقائد اسلام پر ایک کتاب ہے فقہ اکبر کے نام سے، اور ملا علی قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح لکھی ہے، شرح فقہ اکبر، وہ عقائد پر مشتمل ہے۔ اور فقہ اصغر اسے کہا جاتا تھا، یعنی احکام شرعیہ عملیہ کو، چونکہ ہماری اخروی زندگی کے لحاظ سے عقائد زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں کہ عقیدہ ٹھیک ہو تو عمل کی کوتاہی معاف ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نہ کرے اگر عقیدہ خراب ہو تو انسان لاکھ اعمال کر لے، رات دن نیکیوں بظاہر نیکیوں میں صرف کر لے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ یوں سمجھ لیں جیسے آپ ایک فیکٹری میں جاب کریں، پھر وہاں پر جو کام دیا گیا کریں گے تو آپ سیلری کے مستحق ہوں گے، اور اگر ایک شخص جس کو اپوائنٹ نہیں کیا گیا ویسے ہی پچھلے راستے سے داخل ہو کر سارے وہ کام کر دے جو امپلائی کر رہے ہیں، اور آخر میں کہے لائیے جی سیلری، تو یقینی سی بات ہے اسے سیلری نہیں دی جائے گی، کیونکہ اس کو پہلے اس سے معاہدہ طے نہیں ہوا تھا۔ تو یوں سمجھ لیں اللہ تعالیٰ نے ایک معاہدہ فرمایا ہے اپنے بندوں کے ساتھ کہ جو اسلام میں داخل ہوگا، ایمان لائے گا، پھر نیک اعمال کرے گا، اسے باقاعدہ جنت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی، میدان محشر میں عزت کی صورت میں سیلری ایک طرح دی جائے گی، مزدوری دی جائے گی، اور جو ایسا نہیں کرے گا تو پھر وہ چاہے کتنے اچھے کام کر لے اس کو کچھ آخرت میں نہیں ملے گا۔ تو لہٰذا عقیدے کی چونکہ اہمیت بہت زیادہ تھی، اس لیے اس کو اکبر کہا گیا، اور احکام شرعیہ عملیہ کی اہمیت اس سے کم تھی تو اس کو اصغر کا نام دے دیا گیا۔ لیکن پھر تھوڑا آگے چلے تو ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا گیا کہ فقہ کا لفظ صرف احکام شرعیہ عملیہ کے لیے استعمال ہونے لگا، اور اب علم فقہ کی تعریف یہی ہے کہ احکام شرعیہ عملیہ کو ان کے تفصیلی دلائل کے ساتھ جس علم میں جانا جاتا ہے اس علم کو علم فقہ کہا جاتا ہے، اور جو عقائد کا علم تھا اس کے ساتھ لفظ فقہ ہٹا دیا اور اسے کہا گیا علم الکلام، علم کلام یا علم الکلام۔ تو جو علماء ایسے ہمارے اکابرین گزرے، یعنی فقہ کی اصطلاح جب ہم تقسیم ہو گئی، فقہ صرف احکام شرعیہ عملیہ کے ساتھ خاص ہو گیا اور عقیدے کو علیحدہ کر دیا گیا، اس کا نام علم الکلام رکھ دیا گیا، تو جو علماء پھر علم الکلام سے شغف رکھتے تھے انہوں نے اس علم کی ترویج و ترقی میں اپنی زندگیاں صرف کیں، انہیں علماء متکلمین کہا جاتا ہے، اور جو علم فقہ کے ساتھ خاص ہو گئے، احکام شرعیہ عملیہ اور ان کے دلائل پر غور و تفکر کرنے لگے، انہیں فقہا کہا جاتا ہے۔ تو یہ بیسک اصطلاحات ہیں۔
جو ہمارے ینگسٹرز کو معلوم ہونی چاہیے کہ جب یہ کہا جاتا ہے علماء متکلمین نے یہ فرمایا یا صرف متکلمین نے یہ فرمایا، تو سمجھ جائیے گا کہ ان علماء کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جنہوں نے عقائد کو دلائل کے ساتھ جاننے والے یا جس میں ایسے علم سے جن کا تعلق تھا کہ جس میں عقائد کو دلائل کے ساتھ جانا جاتا ہے، اس کے دلائل قائم کیے جاتے ہیں۔ اور جب آپ کے سامنے کہا جائے فقہا نے فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ علماء ہیں جو شرعی ان احکام سے تعلق رکھتے ہیں جن کا تعلق ہمارے عمل سے ہوتا ہے، عقیدے سے نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ دو کیٹیگریز بنتی ہیں۔ اس پہ میں انشاءاللہ تھوڑا سا مزید کلام کروں گا۔ آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ جن علماء نے ایسے علم سے اپنا تعلق مضبوط کر لیا اور اسی علم کی ترویج و ترقی اور تحقیق و جستجو میں اپنی زندگیاں صرف کی کہ جس علم میں عقائد کو بما دلائل ثابت کیا جائے، تو اس علم کو علم کلام اور ان علماء کو علماء متکلمین کہا جاتا ہے۔ اور جنہوں نے احکام شرعیہ عملیہ کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا کہ اس کی ترویج و ترقی کے لیے انہوں نے محنتیں کی، کتابیں لکھیں اور ان کے دلائل قائم کیے، باقاعدہ انہیں فقہا کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جو علماء متکلمین جو مسائل بیان کرتے ہیں، یعنی عقیدے کے جو مسائل ذکر کیے جاتے ہیں اللہ کی ذات و صفات سے متعلق دیگر، ان کو اصول سے تعبیر کرتے ہیں کیونکہ یہ اصل ہوتے ہیں۔ اصول اصل کے جمع اصل کہتے ہیں جڑ کو، اور عقیدہ ایک جڑ کی ہی حیثیت رکھتا ہے کہ اس میں اگر کوتاہی ہو، کمی ہو تو پھر اعمال بھی مقبول نہیں ہوتے، تو ان کو اصل کہتے ہیں۔ اور جو احکام شرعیہ عملیہ ہیں ان کو فروع کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی کہے کہ جی میں نے علم میں اصول اختیار کر لیا، میں اصول کا علم حاصل کر رہا ہوں، تو اس کا اطلاق علم العقائد پر بھی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو اس کے مسائل ہوتے ہیں ان کو اصول سے تعبیر کیا جاتا ہے، آپ تھوڑا سا سمجھ سکیں گے۔ یہ تھوڑی سی بنیادی اصطلاحات تھیں جو ایک مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کتب میں بکثرت استعمال ہوتی ہیں، اور خصوصاً علم سے شغف رکھنے والی عوام جب ایسی کتابیں پڑھتی ہیں بعض اوقات تو انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ لکھا ہوتا ہے جو علماء متکلمین نے فرمایا، کون ہے متکلمین؟ تو امید ہے کہ اب آپ اپنے ذہن میں اس کو رکھیں گے۔ پچھلے پروگرام میں یہ بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ ہمارا عقیدہ کوئی جوش و جذبے کے تحت معرض وجود میں نہیں آ گیا ہے۔ ہم نے اپنے پاس سے 4-5 آدمیوں نے مل کر ایک عقیدہ وضع نہیں کر لیا ہے، بلکہ اسی عقیدے کی اہمیت ہوتی ہے، اور مسلمانوں کے وہی عقائد ہیں کہ جو 4 قسم کے دلائل میں سے کسی ایک سے ثابت ہوں۔ آسان الفاظ میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ عقیدہ اسی وقت قابل قبول ہوگا جب اس عقیدے کو پیش کرنے والا اس عقیدے پر 4 دلائل میں سے کوئی ایک دلیل قائم کر سکے۔ وہ 4 ہیں: نمبر 1 قرآن پاک، نمبر 2 سنت رسول یعنی حدیث مبارکہ، نمبر 3 عقل سلیم، اور چوتھا سواد اعظم۔ قرآن کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا کہ قرآن میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کافی تفصیل سے عرض کیا تھا، میں دوہرا اس لیے رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ جوائن نہ کر سکے تھے، جو مجھے اطلاعات ملی ہیں، جو لوگوں نے کانٹیکٹ کیے، تو اس لیے میں تھوڑی سی بات کو دہرا رہا ہوں کہ قرآن ہماری وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کی مثال لانا ناممکن ہے، اور کوئی بھی مذہب والا قرآن کے مقابلے میں اپنی کتاب پیش کر کے بتائے، انشاءاللہ ہمارا چیلنج ہے کہ اس سے بہترین کتاب اور اس سے کامل کتاب اور اس سے زیادہ محفوظ کتاب کوئی پیش کر ہی نہیں سکتا۔ تو اور اس میں ایسا کلام ہے کہ جو یقیناً بندے کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، اگر اس پہ کوئی بالکل تعصب کی نگاہ سے ہٹ کر غور و تفکر کرے تو ماننے پر مجبور ہوگا کہ نہیں، یہ بہترین کتاب ہے، اور واقعی یہ الہامی کتاب ہے، کسی نے اپنے پاس سے وضع نہیں کی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا ماحول کریٹ کر دیا تھا کہ کوئی انگلی اٹھا ہی نہیں سکتا ہے۔ جتنی بھی تاریخیں آپ دیکھ لیجئے، جتنی بھی جستجو کی گئی ہیں، اسٹڈی کی گئی ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس سے بنایا ہو۔ وجہ یہ تھی کہ 40 سال میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور ان 40 سال تک آپ نہ کسی کے استاد کے پاس گئے، نہ آپ نے کوئی کتاب پڑھی، نہ کوئی کتاب لکھی۔ تو اس سے آپ دلیل قائم کر سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس پہ مزید کلام کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ عقیدہ خالی یہ نہیں کہ جو چاہے کھڑا ہو کے اپنا عقیدہ بنا لے، بلکہ اگر کوئی عقیدہ اپنا پیش کرتا بھی ہے تو پھر 4 دلائل میں سے کسی ایک دلیل سے وہ عقیدہ ثابت ہونا چاہیے، تب اس عقیدے کی کوئی اہمیت ہوگی، جن میں سے پہلا قرآن ہے کہ قرآن سے عقائد ثابت ہوتے ہیں، دوسرا حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عقیدے کی نشاندہی فرمائی ہو، لیکن یہ ضروری ہے کہ پھر وہ حدیث اس قابل ہو کہ جو عقیدے کو ثابت کر سکتی ہو۔ اس سے ایک الگ کلام ہے، وہ انشاءاللہ پھر کریں گے، لیکن دوسری دلیل حدیث ہے۔ تیسرا آپ کو بتایا تھا کہ عقل سلیم، یعنی ایسی عقل جو جہالت سے، تعصب سے، کینے سے، دشمنی سے اور بہت سارے عیوب سے پاک و صاف ہو، ایسے صاحب عقل لوگوں نے بھی عقائد کو وضع کیا ہے، اور یہ وہاں ضرورت پیش آتی ہے جہاں پر قرآن و حدیث خاموش تھے اور کسی وجہ سے وہاں کلام نہ کیا گیا تھا، لیکن
دشمنان اسلام کی طرف سے ان مقامات پر کچھ اعتراضات قائم کیے گئے، جس کے جواب میں پھر علماء اسلام مجبور ہوئے کہ کلام کیا جائے اور ان کو پھر صحیح طریقے سے جواب دیا گیا۔ اب جو جواب دیے گئے تھے انہیں بھی عقیدے کی شکل میں لکھ دیا گیا، جو براہ راست آپ کو قرآنی حدیث سے اگر ثبوت نظر نہ بھی آئے، لیکن بہرحال اشارے وہیں سے ملتے ہیں، لیکن صراحتاً انہوں نے ان عقائد کو وضع کیا، اور چونکہ عقول سلیمہ نے ان عقائد کے لیے کی وضع میں بڑا کردار ادا کیا، تو ہم ایک دلیل اس کو بھی مانتے ہیں کہ عقیدہ عقل سلیم سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ اور چوتھا ہے سواد اعظم۔ سواد اعظم بڑی جماعت کو کہتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کی میجورٹی کسی ایک عقیدے پر قائم ہے تو وہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس امت کو گمراہی پر مجتمع نہیں ہونے دے گا۔ تو میں نے قرآن کی دلیل آپ کو بتائی تھی، ھدی للمتقین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن متقین کے لیے باعث ہدایت ہے، لہذا معلوم ہوا کہ عقیدے کے سلسلے میں ہدایت چاہیے قرآن پڑھیں، اور احکام کے اور کسی بھی زندگی کے شعبے کے سلسلے میں آپ کو اگر ہدایت چاہیے تو قرآن ہدایت فراہم کرے گا۔ سنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یہ رسول جو تمہیں عطا کریں، جو تمہیں حکم دیں اس کو اختیار کرو، جس سے روک دیں اس سے باز آ جاؤ۔ اس کا مطلب ہے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ ہر چیز قرآن سے ثابت نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کے ثبوت کو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دینے پر یا کسی شے سے روک دینے پر موقوف رکھا ہے، لہذا اس سے حدیث کا حجت ہونا ثابت ہوا کہ حدیث سے بھی عقیدے ثابت ہوں گے۔ تیسرا ہے عقل سلیم۔ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف آیت نمبر 109 میں ارشاد فرماتا ہے کہ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ کفار زمین میں سیر نہیں کرتے؟ فینظروا، تو ان کو چاہیے کہ یہ دیکھیں کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان سے پہلے والوں کا کیا انجام ہوا، ولدار الآخرہ خیر للذین اتقوا، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، افلا تعقلون، تو کیا یہ سمجھتے نہیں ہیں؟ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت دی ہے کہ جا کر سیر کریں اور جو آثار نظر آئیں ان سے بھی عقیدہ متعین کریں۔ دیکھیں اب کافر جائے گا، جب وہ دیکھے گا کہ جن قوموں کے اوپر عذاب نازل ہوئے تھے ان کے کھنڈرات دیکھے گا تو ایک عقیدہ واضح طور پر اس کے سامنے آئے گا کہ کوئی ایک ذات تو ایسی ضرور ہے جو ان پر عذاب نازل کرنے والی ہے۔ تو یوں بہت سے عقائد جو ہیں وہ عقل سلیم سے بھی حاصل ہوتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جا بجا غور و تفکر کی دعوت دے کر آخرت کے عقیدے کو مضبوط کیا ہے، یعنی عقل کے ذریعے بھی آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے، تو لہٰذا عقل سلیم سے بھی عقائد ثابت ہوتے ہیں، اور مزید اس کے بارے میں کلام آئے گا۔ اور سواد اعظم مستدرک علی الصحیحین، حاکم کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 199 پر یہ حدیث پاک موجود ہے، مسند حدیث سے کئی طرق سے مروی ہے، اور معنوی لحاظ سے کئی جگہ آپ کو ملے گی، الفاظ بدل سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یجمع اللہ امتی علی ضلالۃ ابدا، اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا۔ ابداً کے الفاظ ہیں، سرکار نے صراحتاً فرمایا گویا کہ قیامت تک اس امت کی میجورٹی کبھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہو سکتی۔ وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ هَكَذَا، اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا دست قدرت اس طرح لوگوں کے اوپر ہے۔ آپ نے اشارہ کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا دست قدرت جماعت پر ہے، یعنی کثیر لوگوں پر اس طرح ہوتا ہے۔ فَاتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ، سرکار نے فرمایا تو بڑی جماعت کی پیروی کرو۔ فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ شُذَّ فِي النَّارِ، کیونکہ جو بڑی جماعت سے علیحدہ ہوا وہ آگ اور جہنم میں علیحدہ کیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک میجورٹی کا عقیدہ بھی ایک شرعی دلیل ہے۔ مثلا ایک شخص ایک عقیدہ اختیار کرتا ہے، آپ کہتے ہیں تمہارے پاس کیا دلیل ہے اس کی؟ اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے مسلمانوں کی بڑی تعداد کو اس عقیدے پر پایا ہے تو بس اس کا یہ کہہ دینا ہی کافی ہے، یہ بڑی دلیل ہے، لیکن بشرطے کہ واقعی مسلمانوں کی میجورٹی اس پر ہو بھی، یہ نہیں کہ خالی زبان سے الفاظ کا نکال دینا۔ اور اس پہ ذرا غور و تفکر فرمائیے کہ خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا، کبھی بھی نہیں ہونے دے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت جو بڑی جماعت کے عقائد ہیں ذرا ان پہ غور و تفکر کر لیں، اور بعض اوقات بعض نادان لوگ انہی عقائد کے اوپر شرک، کفر، بدعت کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ بڑی جماعت بہت سارے مسلمان ان عقائد پر قائم اور دائم ہوتے ہیں۔ تو یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان غلط ہے معاذ اللہ، یا پھر اس طریقے سے بلا دریغ کسی کے بارے میں اس طرح کہہ دینا یہ غلط ہے، اور یہ توجہ کا طالب ہے، اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔